اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جائیداد کا تنازعہ کھڑا کیا۔ مجھ سے براہ راست بھی یہ بات کی گئی اور پیٹھ پیچھے بھی اکثر یہ بات کی جاتی ہے، اور وہ لوگ جو خصوصاً حاجی محمد اقبال صاحب کے پروپیگنڈا سے متاثر ہیں، وہ تو اکثر ہی یہ بات کہتے پائے گئے ہیں کہ میں نے جائیداد کا تنازعہ کھڑا کیا۔ میں ان سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری طرف سے یہ جائیداد کا تنازعہ ہرگز نہیں تھا، اور نہ ہی میرا تنازعہ والا ذہن تھا، اور نہ ہی میں نے کوئی تنازعہ کھڑا کیا۔ اسے جائیداد کے تنازعہ کا رنگ حاجی محمد اقبال صاحب نے دیا۔ انہوں نے خود ہی تنازعہ پیدا کیا، از خود یک طرفہ طور پر۔ میری طرف سے نہ تو کوئی تنازعہ پیدا کیا گیا، نہ ہی کوئی جھگڑا پیدا کیا گیا، اور نہ ہی میری طرف سے کسی قسم کی بد تہذیبی یا بے ادبی ہوئی۔ اور یہ جائیداد، زر، زمین، دولت، ان کی میری نظر میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کہ میں ان کے لیے جھگڑا کروں، اور نہ تو یہ میری سوچ ہے، اور نہ ہی یہ میرا نظریہ ہے، اور نہ ہی میں نے اس طرز پر کبھی سوچا۔ رقصیدہ نورپور کے سلسلے میں جب حاجی محمد اقبال صاحب نے مجھ سے ہم سب کے شناختی کارڈز طلب کیے تاکہ وہ نورپور کی اراضی اپنے نام پر انتقال کروا سکے، تو میں نے اپنے طور پر تسلی کرنا چاہیے اور سوچا کہ چلو پوچھ لیتے ہیں، اگر میرا حصہ ہوا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اور ویسے بھی جاننا میرا حق تھا اور معلومات حاصل کرنا میرا فرض تھا۔ معاملات مجھ سے متعلق تھے، میرے بیوی بچوں اور اہل و عیال کے متعلق تھے، اور میں بھی خاندان کا حصہ تھا، اور میری خواہش تھی کہ جو بھی فیصلہ ماضی میں حاجی محمد اقبال صاحب نے کیا تھا، میں بھی گھر کا فرد ہونے کے ناطے ان کے کیے گئے فیصلے میں شریک ہو جاؤں، اور معلومات کی روشنی میں جو بھی فیصلہ حاجی محمد اقبال صاحب کا ہو، میں وہ فیصلہ اپنی ذاتی رضا اور خوشی سے تسلیم کروں، اور اس کے بعد ہی شناختی کارڈز ہونے دو۔ اور میں مکمل طور پر ادب اور تہذیب کے دائرے میں تھا، محض اس وجہ سے نہیں کہ میں حاجی محمد اقبال صاحب کی عزت کرتا ہوں، بلکہ اس وجہ سے بھی کہ میرے لیے میرا دامن حاجی محمد اقبال صاحب کی عزت سے کہیں بڑھ کر ہے، اور میں اپنے جاننے والوں، اپنے احباب، عزیز و اقارب، رشتہ داروں اور خصوصاً اپنے بچوں کی نظر میں ایک ایسے شخص کے طور پر نہیں جانا چاہتا کہ جو بد زبان ہو اور بد اخلاق ہو اور جائیداد کے لیے جھگڑا کرے۔ میں جھگڑا کیے بغیر امن اور سکون کے ساتھ ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور آج بھی الحمدللہ میرے دامن پر بے ادبی یا بے احترامی کا کوئی داغ نہیں، سب جانتے ہیں۔ اور یہ جائیداد والے معاملات تو آج کی پیداوار ہے، میں نے تو اس سے پہلے بھی کبھی حاجی محمد اقبال صاحب سے بے ادبی نہیں کی۔ جو بات میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ رقصیدہ نورپور میں میرے والد صاحب کا حصہ ہے، اور میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آیا یہ حصہ ہے بھی صحیح کہ نہیں، اور میں بغیر سوچے سمجھے اور جانے حاجی محمد اقبال صاحب سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے میں نے معلومات لینا شروع کی، اور بدقسمتی سے جتنی بھی معلومات مجھے مل سکتی مجھے ان کی روشنی میں اپنا موقف درست محسوس ہوا، لیکن میں پھر بھی کشمکش میں تھا، کیونکہ میں اپنے دین تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارا حصہ ہے، جبکہ حاجی محمد اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان کے اس قدر اصرار کی وجہ سے مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں میں غلطی پر تو نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ میری کم علمی ہو کہ میں اپنا حصہ سمجھ رہا ہوں اور واقعی میرا کوئی حصہ نہ ہو، اور حاجی محمد اقبال صاحب واقعی درست بات کر رہے ہوں، کیونکہ ایک ووٹ بھی کم ہو جائے اور معمولی سا شک پیدا ہو جائے تو حقیقت نقص میں چلی جاتی ہے۔ لہذا مجھے اپنے آپ پر شک پیدا ہو گیا کہ کہیں میں
حصے کی بات سوچ کے غلطی تو نہیں کر رہا، کہیں میرے تقاضے یا مطالبے سے حاجی محمد اقبال صاحب کی کوئی حق تلفی یا ان کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی یا زیادتی کا پہلو تو نہیں نکلتا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں ایک چیز کا مطالبہ کروں اور وہ چیز میری ہو ہی نہ، اور میرے مطالبے کی وجہ سے حاجی محمد اقبال صاحب کا نقصان ہو یا انہیں دکھ پہنچے۔ لہذا اس شک نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس سلسلے میں اپنے دین مذہب اسلام کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، دین اور قرآن و سنت سے رہنمائی لوں۔ لہذا میں نے دینی علماء کا رخ کیا اور یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ ان کے گوش گزار کیا، اور اس سلسلے میں حاجی محمد اقبال صاحب کا موقف پوری دیانتداری کے ساتھ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ یہاں میں آپ کو اپنا اور حاجی محمد اقبال صاحب کا موقف اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا، خصوصاً ان لوگوں کو جنہیں علم نہیں ہے۔ جداد رقصیدہ نورپور محض 10 ایکڑ پر مشتمل خطہ اراضی ہے۔ یہ ٹکڑا زمین حکومت پنجاب کی جانب سے گرو مور فوڈ اسکیم کے تحت ہمارے مورث اعلیٰ میرے دادا ڈاکٹر میاں محمد مرحوم کے نام پر الاٹ شدہ ہے، جن کے وارثان میں سے بیوہ وفات شدہ ہے، جبکہ دختر 1998 سے قبل ہی سے اپنے بھائی کے ہاتھ میں دستبردار ہے۔ 2 ہی بھائی ہیں، صوفی محمد اشرف اور حاجی محمد اقبال، جن میں وراثت بحصہ برابر تقسیم ہونا عین قانونی و شرعی ہے۔ حاجی محمد اقبال صاحب سمجھتے ہیں کہ مذکورہ اراضی پر انہوں نے اخراجات کیے ہیں، اس لیے یہ اراضی پوری کی پوری ان کی ملکیت ہے، جبکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر انہوں نے وراثت پر اخراجات کاری دیے ہیں تو میں ان اخراجات کا نصف حاجی محمد اقبال صاحب کو ادا کر دوں۔ سو میں علماء سے ملا اور ان کے سامنے صرف حاجی محمد اقبال صاحب کا موقف رکھا اور اپنا موقف دانستہ طور پر ان سے چھپا لیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان کی کیا رائے ہے۔ پہلے عالم نے میری بات سن کے کہا کہ آپ غلطی پر ہیں، یعنی کہ میں غلطی پر ہوں۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ تو انہوں نے کہا کہ جائیداد پر ایک حق آپ کا ہے اور ایک حق ان کا بھی ہے۔ اگر آپ صرف اپنا حق تسلیم کرتے ہیں اور ان کا حق تسلیم نہیں کرتے تو آپ کی طرف سے ان کی حق تلفی بنتی ہے اور شریعت کی روح سے یہ آپ پر جائز نہیں۔ میں نے کہا کون سا حق؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جائیداد رقصیدہ نورپور پر حاجی محمد اقبال صاحب نے از گرہ خود سے اخراجات برداشت کیے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کو جائیداد پر ہونے والے اخراجات کا نصف حصہ ادا کیا جائے۔ اگر آپ ان کو کل مجموعی اخراجات میں سے نصف حصہ ادا کرتے ہیں تو تبھی آپ جائیداد میں سے نصف کے حقدار قرار پاتے ہیں، بصورت دیگر آپ کا حصے کا مطالبہ کرنا شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے۔ اور یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ میں حاجی محمد اقبال صاحب کو اخراجات کا نصف حصہ ادا کر دوں، لہٰذا یہ تو میرے ہی موقف کی تائید تھی اور بڑی واضح تائید تھی، لیکن میں رکا نہیں، اور اس کے بعد میں نے مزید 3 علماء کرام اور مفتیان کرام سے رابطہ کیا۔ میں دلی طور پر یہ چاہ رہا تھا کہ کہیں کسی ایک جگہ سے تو میرے ساتھ اختلاف سامنے آئے اور یہ باب یہیں ختم ہو جائے۔ سو اس کے بعد میں نے ایک ایڈوکیٹ صاحب جو کہ ان سے مشورہ کیا، اور اس کے بعد 2 مزید وکلاء سے میں نے قانونی رائے لی، تو ان سب نے اپنے اپنے الفاظ میں تقریباً ایک ہی بات کی کہ اگر حاجی محمد اقبال صاحب کو ہونے والے مجموعی اخراجات کا نصف حصہ ادا کر دیا جائے تو جائیداد میں سے تو صوفی محمد اشرف صاحب پہلے ہی سے قانونی اور شرعی طور پر جائز وارث اور حصہ دار ہیں، لہٰذا نصف حصہ ادا کر دینے کے بعد تو صوفی محمد اشرف صاحب کے حصہ وراثت پر کسی قسم کا کوئی عذر اعتراض باقی نہیں رہ جاتا۔ لہٰذا جب مجھے یقین کامل ہو گیا اور مکمل اطمینان قلب حاصل ہو گیا تو اس سے اگلا مرحلہ
حاجی محمد اقبال صاحب کے ساتھ مشورہ کرنے کا تھا، اور یہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میرا اس معاملے میں ان سے کوئی بات کرنا انہیں ناگوار گزر سکتا ہے، اور میں کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ لہٰذا میں نے ضروری سمجھا کہ اس سے پہلے، ان سے بات کرنے سے پہلے، میں کسی بڑے یا بزرگ سے مشورہ کروں۔ اور پھر جب میرا ہڈالی جانا ہوا تو ذہن چونکا انہی باتوں میں لگا ہوا تھا، لہذا سوچا کہ جناب محمد ریاض صاحب سے بات کر کہ وہ ہمارے برادری کے معزز ترین ممبر ہیں اور بڑوں میں شامل ہیں اور بزرگوں میں شامل ہیں اور سربراہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور حاجی محمد اقبال صاحب سے قریب تر بھی ہیں رشتوں میں بھی اور تعلقات میں بھی، اور دوسرا ان کا جو مزاج ہے وہ بھی ہر دل عزیز ہے اور ان کی طبیعت بھی سب جانتے ہیں۔ تو میں نے ان کا انتخاب کیا تاکہ جو بات میں حاجی محمد اقبال صاحب سے کہتے ہوئے ہچکچا رہا ہوں، جناب ریاض صاحب وہی بات اپنے انداز میں، اپنے طریقے سے حاجی محمد اقبال صاحب سے کریں گے اور کوئی ناراضگی بھی نہیں بنے گی۔ لہٰذا میں نے جناب محمد ریاض صاحب سے مشورہ کیا، اور اس مشورے کے دوران جناب بھائی محمد سعید صاحب بھی موجود تھے اور بھائی محمد نعیم صاحب بھی اتفاقاً چھٹی آئے ہوئے تھے کراچی سے، اور بعد میں محمد فہیم صاحب بھی آ گئے۔ سو میں نے ان تینوں کی موجودگی میں جناب محمد ریاض صاحب سے تفصیل بیان کی کہ یہ مسئلہ ہے، اور کہا کہ میں اپنی سمجھ کے مطابق اپنے آپ کو درست سمجھ رہا ہوں، جبکہ حاجی محمد اقبال صاحب اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، اور حاجی محمد اقبال صاحب میرے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، غلط وہ بھی نہیں ہو سکتے، اور ہو سکتا ہے کہ میں ہی غلطی کروں، اور اگر میں غلطی کروں تو آپ مجھ سے عمر اور تجربے میں بڑے ہیں، آپ ہی مجھے کچھ سمجھا دیں تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے اور کوئی ناراضگی بھی نہ بنے۔ جس پر ان سب لوگوں نے جواب دیا کہ بھائی ہمیں تو اس بارے میں کوئی مکمل معلومات نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ ان لوگوں سے معلومات لیں جو کہ پنچایت 1998 میں شامل تھے۔ میں نے جواب دیا کہ ان سے تو میں نے بات کر لی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ نورپور میں ہمارا حصہ ہے۔ تو اس پر جناب محمد ریاض صاحب بولے کہ پھر یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے، تم براہ راست اپنے چچا سے بات کر لو، یہ بات ہمارے کرنے کی نہیں ہے بلکہ تمہارے اپنے کرنے کی ہے، وہ تمہارے اپنے چچا ہیں، تمہارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اور تم ان کے بھتیجے ہو، تمہارا ان کے ساتھ قریبی رشتہ ہے، تمہیں چاہیے کہ تم خود ان سے بات کرو اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کرو، اور انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہم بیٹھے ہیں، ہم سلجھاؤ کی پوری کوشش کریں گے۔ جناب محمد ریاض صاحب نے جب یہ مشورہ دیا تو وہاں موجود تینوں حاضرین نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی، اور اس کے بعد ان چاروں معززین نے، جناب محمد ریاض صاحب، محمد سعید صاحب، نعیم صاحب اور بھائی محمد فہیم صاحب، ان چاروں نے متفقہ اور مشترکہ طور پر مجھے یہ مشورہ دیا کہ مجھے خود حاجی محمد اقبال صاحب سے بات کرنی چاہیے۔ لہٰذا اگلے دن ان کے کہنے پر، جناب محمد ریاض صاحب اور معززین کے کہنے پر اور ان کے مشورے کے عین مطابق، میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ اپنے چچا حاجی محمد اقبال صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، اور نظریں جھکا کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ان سے گزارش کی کہ چچا جان، آپ جانتے ہیں کہ میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے بعد آپ ہی میرے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، میں آپ کا بھتیجا ہوں، بیٹا ہوں، آپ کا اپنا خون ہوں، میرے ساتھ آپ کے بہت سارے رشتے ہیں، اور میں کوئی غیر نہیں ہوں، آپ کا اپنا ہوں، آپ کی بیٹی کا شوہر بھی ہوں، آپ میرے مرحوم والد صاحب کی جگہ رکھتے ہوئے میرے سر پر دست شفقت رکھ دیجیے، مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے،
مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے. اگر آپ میرے حق میں بہتر کریں گے تو کوئی بھی چیز کہیں بھی ضائع نہیں ہوگی اور آپ کی اپنی آل اولاد کی کام آئے گی. واضح رہے کہ میں حاجی محمد اقبال صاحب سے اس چیز کا ذکر کر رہا ہوں جو کہ میری سمجھ اور میری معلومات کے مطابق میری اپنی ذاتی چیز ہے. میں اپنی ہی چیز کی بات کر رہا تھا، ان کی کسی چیز کی بات نہیں کر رہا تھا، اور اپنی ہی چیز کے لیے اس قدر عاجزی اور انکساری اور شرافت میرے خیال میں شاید ہی روئے زمین پر کسی نے آج تک کی ہو. یہ میرے والدین کی تربیت اور تعلیم تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ جناب محترم محمد ریاض صاحب کا اور بڑوں بزرگوں اور بھائیوں کا مشورہ تھا کہ میں اپنے پورے وجود کے ساتھ سر تاپا ملتجی انداز میں نظریں جھکا کر نہایت ادب اور احترام کے ساتھ ان سے گزارش کر رہا تھا. لیکن آگے جو صورتحال تھی وہ بہت ہی سنگین تھی اور ناقابل یقین صورتحال تھی جو میری منتظر تھی، جس کے متعلق مجھے قطعی طور پر کوئی اندازہ نہیں تھا اور نہ ہی میرے وہم و گمان میں تھا. بیٹا ہونا اپنا منہ سنا وہ تھوڑی دنیا، لیکن میں ہزاروں مخالفت جا کے تو بڑے تو صاحب کے پراپت کیوں کرا میرا اگلی گل کہ نہیں میں کوئی سنی نہیں چاہیے نا کری میں کہ میں گل کیا کہ میں کہ میں دینا میں کہ کس کو دینا میں تم سے سرت رہا تو اب لینا نا میں تنہوں بات دے سا اس کی مکانی کی کنگی کرنا ہو سی ایک کیڑی پیسہ نہیں دے سکتا سمجھ آئیے تو میں تو ذریعہ ہو دے نا تو ایک گل میں بس اپن تو میں چنگا لگتا جی میں کونو دے بھی جا وہ میری جائے قرآن کی مار اللہ کیا معافی دے بھی ماروا کو سب میری غلطی میں نہیں دسیا پھول بنی میں تو کوئی چھوڑی تو نہیں چھوٹے نہیں جا ٹھیک ہے میں تو ہو جا جیسا پہلے نہیں تھی لیکن میں منگانا بڑے اٹھا میں کر پہنا اس نکل خدا تو لے رہا بس گل ختم کوئی اور گل یہ کوئی نہیں میں اپنی زندگی جینا نہیں خیال کرنا چاہتا تو کیا چاہتا ہے تو اپنے کام تو میں دلیل کر دیتا کیونکہ کیا تو بیمار ہو گیا میں پتہ نہیں کیا کرے گا میں جب تک اور میں کب تک کہتا ہوں تو کس کو جب تک کہنا میں تو کون ہے جب تک کہنا تو لوگ رہے گا تو بیمار ہوئے گا نہیں تو جب کہ اس کے لئے بیٹھ رہا سب دیئے اس لیے نو نکلنا بہتر کے دے بیٹھے اس کو بہتر کے دے سکتے حضور میں سلام دے میں سمجھ نہیں پچھے اندر خود سے دیکھا کرنا تو خدا لانا رہے تجھے پھر ہوگا بیمان تو میں دنیا میں بیمان بول میں پر جو مر گیا جب تو میں کیا بیمان ہو گیا میں میرا کہتے میری کیا ہے تو
وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تم اپنے چچا کے ساتھ رشتے مضبوط